اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں اور اللہ نے مطالبہ صرف یہ کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کر۔ چنانچہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا جواب اللہ ہم سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اتنی بڑی نعمتیں دینے کو اللہ بس میں مانگتا ہوں کیا؟ تم میرا شکر ادا کرو۔ تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کا جواب اللہ کے لیے صرف یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ چنانچہ تفاسیر کے اندر بہت سے شکر کی باتیں لکھی ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آل داؤد جو شکر ادا کرتے تھے وہ مختلف طریقے سے کرتے تھے۔ وہ شکرانے کے طور پہ روزے رکھتے تھے، جیسے روایتوں میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یہ صیام داؤدی اسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا رات میں زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات میں زیادہ سونا قیامت کے دن فقیری پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے اور اپنے گھر والوں کو اس بات پہ تیار کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جس میں ہمارے گھر کے اندر اللہ کی تسبیح نہ ہو، ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ تو تقسیم ایسے کیا تھا اوقات کار کو کہ ایک حصہ خود عبادت کیا کرتے تھے اور ایک حصہ دوسرے لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور ایک حصہ تیسرے قسم کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کے اندر اس کا اہتمام کیا تھا کہ انہوں نے 400 حافظات خواتین کو مقرر کیا تھا جن کی مختلف شفٹیں تھیں اور مختلف شفٹوں میں وہ ہر وقت ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی کہ وہ اس وقت اتنی حفاظ کریں گی، اس وقت یہ چلی جائیں گی، پھر یہ کریں گی، پھر یہ چلی جائیں گی، یہ کریں گی، یعنی ہر وقت ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شکر یہ ہے کہ انسان اپنے وقت میں جتنا وقت بچے عبادت میں لگائے اور اس میں جو ہے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے۔ تفاسیر میں اور بہت سی تفاسیر لکھیں، صرف ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ ہم آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا زبان سے شکر ادا کریں۔ تو اللہ جی یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دیتے ہیں، یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں یہ بھی تو آپ کی عطا ہے، ہمارے اختیار میں تو الفاظ بولنا نہیں ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کی عطا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ جی یہ تو آپ کی عطا ہے۔ تو فرمایا کہ داؤد تو نے شکر کا حق ادا کر دیا کہ جب انسان دل سے اعتراف کر لے کہ مجھے ملی ہوئی ہر چیز یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا میرے لیے ممکن نہیں، تو قلب سے اس بات کا اعتراف کرے، یہ بہت بڑا شکر ہے۔ تو ہم ہر وقت زبان سے شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی کسی نعمت کا خیال آئے تو اعتراف ہو کہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے نماز کی توفیق ہوئی اللہ کی عطا کردہ، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے روزے کی توفیق ہوئی اللہ کی عطا کردہ، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے صدقے کی توفیق ہوئی اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جب انسان اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ شکر کی انتہائی حد ہے۔ تو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ نے شکوہ کیا کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بھئی ہم سے اتنے اچھے عمل تو نہیں ہوتے، ہم سے اتنی تلاوتیں بھی نہیں ہوتی، ہم سے اتنے ذکر بھی نہیں ہوتے، ہم اتنے فرما بردار بھی نہیں ہیں، تو ایک کام کر لیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر چیز پر، اور شکوہ نہ کریں اللہ جی مجھے یہ نہیں ملا، اللہ جی مجھے یہ نعمت نہیں ملی، شکوہ نہ کریں، شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے عبادت گزار رسول پر بڑھ جائیں گے۔